बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने माशी टीम एक बार फिर अपनी तब्दील की है और मावन ख़ुसूसी जनाब बुखारी जो हमारे जो थे वक़ार मसूद साहब वो कल मुस्तफ़ी हुए। कल ही चेयरमैन FBR को भी रुखसत किया गया, नए चेयरमैन FBR की तकर्री की गई और क्या जो अहदाफ थे वो किस हद तक पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत के। शौकत तरीन साहब ने भी ओहदा संभाला और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कामयाबियों का भी दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ बार बार टीम तब्दील की जा रही है। 7 जो है FBR के चेयरमैन तब्दील किए जा चुके हैं। आखिर मामला है क्या, वजह क्या है कि इतनी तेज़ी से जो है ये लोग तब्दील हो रहे हैं, इसका प्रोग्राम के अंदर जायज़ा लेंगे। साथ ही जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान का कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा मसला ये है कि तालिबान ने उनके असले के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया है और उनको ये खौफ और डर है कि उनका असला जो है वो चीन और रूस के पास उसको टेक्नोलॉजी को पहुंच सकता है। इस मामले को अंदर तशवीश क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही प्रोग्राम का जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज लाहौर के अंदर खिताब किया और मीनार पाकिस्तान पर पेश आए वाक़े के हवाले से उन्होंने तबादला ख्याल किया, क्या कहा और क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किया, इसको भी जिक्र करेंगे। बढ़ते अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब एक तरफ महंगाई है कि जो बढ़ती चली जा रही है। कल भी एक फ़ैसला हुआ कि अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा इसलिए किया गया कि चंद अद्वियात थीं कि जो लोगों को मिल नहीं रही थी, इस वजह से कि उनकी कीमत कम थी। हुकूमत ने फैसला किया कि उनकी कीमत बढ़ा दो ताकि जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बनाएं और लोगों को मिले। एक तो ये फैसला है और साथ ये जो बार बार जो अपनी माशी टीम वज़ीर-ए-आज़म साहब तब्दील कर रहे हैं, इस पर क्या मामला है और हमारे साथ जो हुज़ैमा बुखारी साहब हैं। दवाई के बारे में सिर्फ बात करके फिर बढ़ता हूँ उनकी तरफ इंशाअल्लाह। दवाई के मामले में दुनिया पूरी के अंदर 2 मॉडल्स हैं, हमेशा से रहे हैं और दोनों ही मॉडल जो हैं वो बहुत हद तक अपनी जिसे कहते हैं वो बताते हैं अपनी बेहतरी के जैसे स्ट्रेंथ्स बताते हैं। एक ये है कि जेनेरिक स्कीम का मॉडल होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप कोई भी दवाई उठा लें उसके अंदर होता है बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट तो एक होता है, लेकिन अपनी कोई फाइजर ने अपनी नाम रखा होता है, फलां ने अपना उस नाम का वो खाते हैं। मैं जब हेल्थ में था तो हमने इसी ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे बहुत काम कराया था और इतना बड़ा माफिया है कि चाइना से फॉर एग्जांपल आपने क्लोरोफेनिकल $5 पर kg ख़रीदा, आपने उसको ज़्यूरिख के हाई अड्डे पे टच करवाया और $500 से $500 हो जाती है उसकी कीमत और वो यहाँ आके बेचते रहते हैं। ये जो जेनेरिक नेम, फिर उसके बाद दवाइयों का माफिया है, फिर उससे डॉक्टरों को चीज़ें मुराद का माफिया है, डॉक्टरों को सैरें कराने का बहुत कुछ है। इसमें हुकूमत का ये होता है कि पब्लिक को किस हद तक आप रिलीफ देते हैं दवा मिलने के लिए। उसमें भुट्टो ने तो जेनेरिक स्कीम लेके आ गया था। मैं ईरान में रहा हूँ, वहाँ ईरान की दवाइयाँ स्मगल होती थी पाकिस्तान में। इंडिया में एक और तरीका है, उनको कंट्रोल करते हैं दवाइयों को किसी न किसी हद तक, रॉ मटेरियल की सप्लाई में सब्सिडी दे देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि चूँकि महंगी हो गई हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम करें। अगर महंगी हो गई हैं तो कितनी सब्सिडी आप दे सकेंगे? ये डिसीजन बड़ा अजीब व गरीब सा लगा है और ये डिसीजन वैसे ही तमाचा मारा है जिसे कहते हैं आवाम के मुँह पर। अच्छा, ये तो चलो तमाचा पड़ गया आवाम को और आवाम को ही तमाचे पड़ते रहे और आवाम ही बर्दाश्त भी करते रहे हैं। और एक जो बार बार जो टीम तब्दील हो रही है वज़ीर-ए-आज़म साहब की, वक़ार मसूद साहब ने इस्तीफ़ा दिया और हुज़ैमा बुखारी साहबा हमारे माशियात भी हैं, ख़ुद ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा भी रही हैं, आखिर क्या और FBR में भी रही हैं। क्या वजूहात हैं कि एक जब चेयरमैन को जब टास्क दिया जाता है कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा, उसको तो टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप उसको हटा के फिर नया बंदा ले आते हैं, वो अभी अपने पैर जमा नहीं पाता, फिर अगला बंदा आ जाता है। तो इस तरीके से जो टैक्स कलेक्शन वाली टीम है उसका मोरल पर क्या असर पड़ता है? तो किस तरीके से फिर हम जो इतने बड़े अहदाफ हैं कैसे हासिल कर सकते हैं? जी देखिए, रेवेन्यू इस नहीं है कि किसी भी कौम के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और FBR का मसला ये नहीं है कि टीमें चेंज हो रही हैं, मसला सारा स्ट्रक्चर इम्बैलेंस का है और इनकॉम्पिटेंस का है कि आपका कानून इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि आम आदमी के फहम से वो बिल्कुल बालातर है। नतीजा ये है कि जो रेवेन्यू आसानी से हासिल होना है उसमें भी हमें मुश्किलात पेश आती हैं। अब आप चाहे 50 चेयरमैन तब्दील कर दें, आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं तब्दील होगा, आपका कानून में तब्दीलियां नहीं आएंगी, आप उतना रेवेन्यू अपना वो महासिल जो आपका टारगेटेड है वो कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आपने प्रोफेशनल भी आजमा के देख लिया है, आपने DMG ऑफिसर्स को भी आजमा के देख लिया और रेवेन्यू वालों को भी।
ہر دفعہ ہمیں یہی مسئلے کا سامنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں اتنا ٹارگٹ وصول نہیں ہو رہا جتنا ہم رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ ٹیم کی تبدیلی سے نہیں ہے، اس کی وجہ جو ہے مین جو اس میں جو مسئلہ ہے وہ آپ کا قانون ہے اور طریقہ کار ہے. اس وقت آپ کا 80% جو ریونیو ہے وہ ود ہولڈنگ سے حاصل ہو رہا ہے، اور ایف بی آر اپنے ایفرٹ سے ہارڈلی، مطلب یہ بھی میں ذرا ایگزیجریشن نہیں کر رہی ہوں، 7 to 8% اپنے ایفرٹ سے حاصل کرتا ہے. اب آپ یہ حالات دیکھ لیں کہ اگر آپ کا ود ہولڈنگ سے ہی سارا ریونیو حاصل ہونا ہے تو پھر ایف بی آر کی کیا ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے. ہاں بالکل، میرے حساب سے تو واقعی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں آپ قانون میں ایسی تبدیلی لائیں کہ لوگ ہنسی خوشی آپ کو ٹیکس دیں. یہاں پہ آپ زبردستی کھینچ کے لے رہے ہیں تو آپ کسی کو بھی بٹھا دیں چیئرمین کے طور پہ، اس نے کبھی بھی آپ کی ٹارگٹس کو پورا کرنے. اچھا کیا زینا صاحب یہ بتائیے، ہاں سوری آپ کو بات کاٹ رہا ہوں، اچھا آپ دوسری بات کر لیں پھر دوسرا بتا دیں. ہاں جی پھر آپ بات کرتے ہیں. ہاں جی، مطلب دیکھیں نا، ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بے تحاشا ریفنڈز جو ہیں وہ پیبل ہیں، اور آپ ہر دفعہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے سے بھی زیادہ ٹارگٹ ریونیو کلیکشن کر لی ہے، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی ساتھ ساتھ لائبلٹی بھی ہے جو ریفنڈ کی شکل میں آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہے، جو آپ نے واپس کرنی ہے. اور کسی بھی اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیں کہ آپ نے بیلنس کیسے کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ریونیو مائنس لائبلٹیز، یعنی آپ کا جو بھی آپ کا ہے وہ. اب لائبلٹی اگر نکال دیں گے تو پھر وہ جو ٹارگٹس کی جو اچیومنٹ کا جو ایک دعویٰ ہے وہ پورا صفر ہو کے رہ جاتا ہے. اچھا زانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو ریفنڈ ہے، ریفنڈ کے اندر کرپشن کا ایک بہت بڑا ریکٹ چلتا ہے، اور اس کے بعد اور بہت ساری اس کے لوگوں کی شکایات بھی سامنے آتی ہیں. بتائیے کیا جائے کہ اس ٹیکسیشن سسٹم کو آسان بنایا جائے. یہ تو آپ نے حیران کر دیا کہ 80% ٹیکس ود ہولڈنگ سے لے رہے ہیں، اور 7% تو اتنی تنخواہیں ایف بی آر کی ہوں گی جو وہ کلیکشن کرتی ہیں. تو یہ تو بات ہم اپنے آرٹیکلز میں کئی دفعہ لکھ چکے ہیں. میرے خیال ہے پچھلے 15-20 سال سے ہم اسی مہم پہ لگے ہوئے کہ خدا را آپ اپنے حالات کو درست کیجئے، آپ اپنے قانون کو صحیح کیجئے. اور یہ ریفنڈ کا جو مافیا ہے یہ تو ایک الگ چیز ہے. اس سال سے انہوں نے کچھ تبدیلی کی ہے قانون میں، وہ یہ کہ ایک جو بزنس اکاؤنٹ ہے اس میں ڈائریکٹ ریفنڈ کے پیسے چلے جائیں گے، یعنی کہ اب کوئی انٹرمیڈیری نہیں ہوگا. اگر آپ کا ریفنڈ جینوئن ہے اور انہوں نے اس کو پوری طرح کنفرم کر لیا ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا ریفنڈ چلا جائے گا. اب اللہ کرے کہ یہ بھی کامیابی سے یہ سلسلہ جاری ہو جائے تو پھر اس میں جو مافیا کا جو انوالومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا نہیں، ٹیکسیشن سسٹم کو کیسے اس کو آسان کیا جا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے میں جنرل پبلک کے لیے بڑی آسان زبان میں، تاکہ کم از کم کوئی بندہ یہ تو کر سکے گا. ٹیکسیشن کی سمپلیفیکیشن کے لیے ہم تو پورے کا پورے سکیمز دے چکے ہیں، اور ہمارے آرٹیکلز بھرے پڑے ہیں اس سکیم سے. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اس طرح بنا دیا جائے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ خود بغیر کسی کے امداد کے اپنے ریٹرن خود بھر سکے. یہ آپ کا بیسک جز ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیکس ریٹس بہت کم کر دینے چاہیے. اس وقت ہمارے ٹیکس ریٹس اس قابل نہیں ہے کہ لوگ خوشی خوشی جو ہے وہ ٹیکس دیں. نہیں تو خوشی خوشی ٹیکس بھی دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر بے تحاشا قسم کے ٹیکس اور عوام پر ہی ہر چیز کا بوجھ ڈالیں گے، بار بار بجلی کی قیمت بڑھاتے چلے جائیں گے، ضروریات زندگی ان کی پہنچ سے دور ہوتی جائیں گی، تو جب تک ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتے تو ہم ایسی چیزیں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو آئی ایم ایف سے آزاد ہونے کے لیے آپ کو اپنا ریونیو جنریٹ کرنا پڑے گا. ہاں صحیح ہے، بنیادی چیز تو It's a double way traffic. ٹھیک. تو یہ کیسے کریں کام؟ مثلاً یہ کیا وجہ ہے؟ وہ رکاوٹ وہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں. سمپل کون نہیں کرتا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ریکٹ ہے انکم ٹیکس وکیلوں کا، انکم ٹیکس اپنا جو ہماری جو آفیسرز کا بورڈر کے، وہ اس کو سمپلیفائی نہیں ہونے دیتے اس چیز کو؟ جی دیکھیے، بیوروکریسی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، صحیح ہے، جس سے ہم گزر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل، کہ وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس اور پروسیجرل لوپ ہولز کی علمبردار ہے. بادشاہ، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو جہاں پروسیجرل لوپ ہولز ہوں گے بیوروکریسی کو سوٹ کرتا ہے. پاور آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کو
प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस चाहिए होती है जी, भूल ताकि भुलैया। आप अगले को, हाँ जी, अगले को बता सकें कि जी मैं जो यहाँ बैठा अफसर हूँ, मुझ में ताकत है और मैं आपको दबा सकता हूँ। तो ठीक। ये जो माइंडसेट है ना, ये ब्यूरोक्रेसी का, इससे हमें निकलना पड़ेगा। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल जी, बड़ी बहुत बहुत तफसील से शुक्रिया बात जी, की, बहुत आपने शुक्रिया उज़ैमा रहमत बुखारी की, साहबा अल्लाह ने। ताला खुश रखे आपको जी। ये बुनियादी चीज़ है कि वो जो नहीं टैक्स तो क्यों इमरान खान साहब ये कर नहीं पा रहे हर चीज इमरान में? खान साहब को मैंने अब मुलाकात मीडिया आपने- रेगुलेटरी अथॉरिटी बन इमरान रही खान है। साहब को जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा था इमरान खान साहब यू हैव बीन डिसोसिएटेड फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। तो मेरी तरफ ऐसे मुंह कर देख दिया, उनको बड़ा अजीब लगा। मैंने फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस नहीं की। नहीं, जो वो तय कर लें वो तो कर लेते हैं, नहीं ये वो भी काम जो- क्यों नहीं करते? नहीं, ये इकोनॉमी ठीक करने का है। देखिए बात सुने, अब ये हो चुके, अब इनकम टैक्स लॉयर इनके मियाँ भी बहुत बड़े बन चुके हैं, तो उन्होंने लॉयर को नहीं, ये कनाइवेंस है सारे का सारा। ब्यूरोक्रेसी ठीक है, मैं मानता हूँ, ब्यूरोक्रेसी जब तक उसके सामने प्रोसीजर खराब नहीं करेगा, जब वो उसको गुंजलक नहीं बनाएगा, तो उसकी अफसर की अफसरी किधर से जाएगी? जब मैं और आप बैठ के एक कागज़ ऐसा पकड़ेंगे और अपना टैक्स कैलकुलेट करके अपनी जमा करा देंगे, तो ना मुझे वकील की ज़रूरत होगी और ना मुझे इनकम टैक्स अफसर की सलाम दुआ करनी पड़ेगी, मैं जाकर उसको दे दूंगा। तो वो कहेगा मैं अफसर किस खाते में हूँ बैठा हुआ। ये जो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, 50,000 बंदे तब्दील कर लो, प्रोसीजर अगर आप तब्दील नहीं करोगे कुछ, मैं तो हैरान रहूँगा 80% विदड्रॉलिंग से ले रहे हैं आप, और एफपीआर खुद जो है 7 to 8% जो है वो कलेक्ट कर रही है। इसका मतलब यह है कि हम तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहे, और 7 to 8% की तनख्वाहें निकल जाती होंगी इनकम टैक्स कमिश्नर की, अफसर की, कस्टम वाले की, उसके बाद लैंड रेवेन्यू की, इनलैंड रेवेन्यू की, पता नहीं कितने कितने लोग खड़े हुए। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी लगा। और एक और चीज़ इमरान खान साहब को सारी करनी चाहिए, कम से कम ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड का बंदा नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। शब्बर ज़ैदी थे ना, बिल्कुल ठीक थे, नहीं चलने दिया उनको। सर शब्बर ज़ैदी साहब का मसला सर है कि उनकी, वो कहते हैं मेरी अम्मा ने कहा तो बीमार हो गया अभी उस दिन कहा ना टीवी में कि मेरी अम्मा ने कहा वापस आया तो मर जाएगा। अच्छा, वो दिल पे इतना नाजुक भी नहीं हुए, लेकिन वो और तरह के बंदे थे, सारी जिंदगी ईश्वर गौसन में रहे, सब कुछ रहे। वो बात उनकी बड़ी ठीक थी। वो कहते हैं ये बेसिकली एक एलीट कल्चर बन चुका है, एलीट सोसाइटी बन। अब ये देखिए रिफंड का मसला है, अब किस खाते में आपने रखा हुआ है कि जी आप एक एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करके आप जो पैसे आप वहाँ कमाएंगे उससे टैक्स वो आपको वापस ले जाए। वो भाई पहले ही उसको काट लो, ताकि आप करते ये हैं कि आप इसका फ़ायदा क्या होता है, आपने 2 लाख रुपया इकट्ठा किया और कहा कि हमने इतना टैक्स कर दिया, उसमें हालांकि 1 लाख रुपया आपने वापस करना होता है, किसी और का रखा होता है, वो तो रिफंड होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब की, और ना वो उनको इकनॉमिक टीम समझ आ रही है। जब तक इनहेरेंट तब्दीली नहीं आती इस टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। एक ज़माने में जब ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम आई थी, उस वक्त भी किसी हद तक अंदाज़ा हुआ था कि यार कुछ और, लेकिन आज आप देखें उन्होंने बैंकों को साथ मिलाया है, ठीक है, और बैंक, अब लोग बैंकों में पैसा नहीं रख रहे हैं। आपको पता है लोग बैंकों से पैसा, वो कहते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स कहाँ से करेंगे हम। होता क्या है कि बाद दफ़ा लोगों के इधर उधर के पैसे होते हैं, वो रख लेते हैं, तो आप उसकी उस पर ट्रस्ट करो अगर आपने उसकी ध्यानदारी पे रखा हो। दूसरी चीज़ जो हुई है इसके टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो गंद हुआ है, वो जो मैंने कहा है कि जो बंदा टैक्स देता है ना, उसको अगर 15% दे रहा है तो कहते हैं इसी से 60% कबूल करो। अच्छा, एक बंदा भी और नहीं बढ़ता। ये आप चले जाएं हाल रोड के ऊपर, आप या मरकरोड रोड के ऊपर या किसी, आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो दुकानदार अंदर बैठा हुआ है वो एक टैक्स देता है, लेकिन दुकानदार के बाहर एक मोबाइल रिपेयर करने वाला जो और बैठा हुआ है ना, वो भी दुकानदार से कम नहीं कमा रहा होता। उसके बाद जब टैक्स इंस्पेक्टर जाता है ना, तो वो कहता है यार तुम्हारी इसका मुझे लगता है कि तुम्हारा 5,000 रुपये साल का टैक्स बनता है। वो कहता है तुम मुझसे 50,000 रुपये रिश्वत ले लो, लेकिन मेरा नाम 5,000 नाम ना डालो उसके। उसकी बड़ी वजह है, उसकी बुनियादी वजह ये है उस्मान साहब, ये सवाल है सोशियोलॉजी का। 2 मिनट में आपको मैं सोशियोलॉजी का सवाल ये है कि रियासत को बंदे पैसे देते हैं 3 वजह से। अगर आप इन कन्फ्रंटेशन में ला हैं, यानी आपको थाने में फंस गया है, तो 4 भाई हैं तो बदला ले लेंगे, 4 पैसे हैं तो जाके अदालत में जाके केस लड़ लेंगे, वरना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बीमार हैं, पैसे हैं तो इलाज करा लेंगे, वरना बाप की लाश लेके आएंगे। ऐसे ही आप के अनएम्प्लॉयड हैं, घर में कुछ खाने को है, वरना आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं है। होता क्या है कि फिर होता ये है कि उसे घर ने सब कुछ करना है, तो आप मेन होल्ड ढक्कन उठाएंगे, घर लेके आएंगे, स्ट्रीट लाइट का बल्ब चोरी करेंगे, घर लेके आएंगे, दफ्तर की स्टेशनरी चोरी करेंगे, घर ले, क्योंकि आपको कल प्रोटेक्शन घर ने देनी। जैसे ही घर की जगह रियासत आ जाती है, लोग रियासत के साथ मोहब्बत करने लगते हैं। ये चीज़ है। चला जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।
سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، جو بدقسمتی سے موبائل فون کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے، اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبائل فون پہ نظر آ رہی ہیں، انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوجر نہیں تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کریں. وہ دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے، نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا. جی اور یہ صاحب، یہ تناظر میں بات کی وزیر اعظم صاحب نے مینار پاکستان پہ جو واقعہ پیش آیا بدقسمتی کا، اس حوالے سے انہوں نے بات کی، اور ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک تو تربیت اور دوسرا موبائل فون کا منفی استعمال، اس کے اوپر روک کیسے لگ سکتی ہے؟ میں گزشتہ کافی عرصے سے اس موضوع پر نہیں بول رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع پہ بولنے کی کاسٹ بہت بڑی بڑھ گئی ہے. میں نے آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے صرف اتنی سی بات کی تھی کہ ایک موبائل کے اشتہار کے اندر ایک لڑکی اپنے باپ سے وہ ناراض کر کے کرکٹ میچ کھیلنے جاتی ہے، اور اس کو سکسیس سٹوری بنا دیا گیا تھا انہوں نے موبائل میں. باپ اس کو چھوڑنے بھی جا سکتا تھا، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی جا سکتا تھا. آپ نے بغاوت سکھائی نا اس کو، اپنے روایت اور سے، اس کو اپنے سکسیس باپ سٹوری سے. بنایا. میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی لڑکی کو گھر چھوڑ کے سکسیس سٹوری میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھا. بازاروں میں ضرور بکی ہے اور میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، اس کے اوپر آج تک مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں. یہ ہمارے میڈیا کا، سوشل میڈیا کا حال ہے. ہم آبجیکٹو گفتگو کرنا ہماری بند ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان کے 80 چینل ہیں، کیا کوئی شخص کھڑے ہو کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا سکتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس عورت کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا کہ جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہو؟ کہا جاتا تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے بولنے کی؟ کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ جو دین محرم کے بغیر حج پہ جانے کی اجازت نہ دے، وہ اس معاشرے کے اندر ایک ہجوم ایسا بنا دے؟ کیا کوئی شخص یہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ تم بازار میں نکلو تو اپنی آنکھیں نیچی کر کے نکلو اور ان کے سامنے فحاشی اور اوریانی کی یہ ایپس کھلی ہوئی ہوں؟ کیا کوئی آج پتا؟ اب دیکھیں، بلیمنگ دا وکٹم ایک نیا ٹرم نکال لی ہمارے اس معاشرے کے کہ بلیمنگ دا وکٹم. آپ اب وکٹم کو بلیم کر. مجھے یہ بتاؤ، یہ 400 لوگ گیدر ہوئے تھے، کیا اس سے پہلے کیوں گیدر نہیں ہوئے؟ یہ موبائل ٹیم جس کا ذکر کرتے ہیں، موبائل ٹیم سے ایک جیتی جاتی عورت باہر نکلی. اس نے اس موبائل ٹیم کے ذریعے ایک 400-500 لوگوں کا کراؤڈ جمع کیا. وہ کراؤڈ جو کبھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں گھر میں بیٹھا جس کے نزدیک ہاتھ لگا، میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ سوچ نہیں سکتا تھا کوئی اس طرح کی صورتحال کرنا. یہ کیسے ہو گیا؟ اور آپ بلیمنگ آپ بات کر ہی نہیں سکتے. یعنی خود سوچیں آپ کہ جس نے ویڈیو بنائی ہے، جرم ہے، اس نے کیا، تھپڑ مار کے بنائی، وہ کر کے بنائی. لیکن جو اس ویڈیو کے مجرم تھے، جو بلیک میل ہو کے 10-10 لاکھ روپے اس کو دیتے رہے، اس کمرے میں کرنے کیا گئے تھے؟ وہ کمرے بکتے کیسے تھے؟ وہ کمروں کا ریکٹ کیسے بنا جس میں آپ اس ریکٹ پہ جو مرضی کرنے کے؟ تم کون ہو تو سوال کرنے والے؟ جب یہ سوال ہونے کرنے کی صورتحال بن گئی ہے، یعنی اس وقت پاکستان کے اندر آپ گفتگو نہیں کر سکتے اس معاشرے کی جو معاشرہ ڈکلائن پہ. ہم گندگی پھیلائیں گے، ہم غلاظت کریں گے، ہم عورت کو اتنی آزادی دیں گے کوئی شمع محفل بن جائے، ہم عورت کو معاشرے کے اندر جس طرح چاہے تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم خبردار اس کو. اور میں نے ان کو عثمان صاحب ذاتی زندگی میں بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے پی ٹی وی میں، اور میں نے اس کے بعد شاعروں کی محفل میں بیٹھا ہوں، میں اس کے بعد باقی بیوروکریسی میں رہا ہوں. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ اتنی فلت کے بھرا، یہ مرد کو میں جانتا ہوں، یہ مرد جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر بڑی غلاظت ہے. یہ بڑے بڑے جو لوگ بنتے ہیں نا، اینکرز اور لکھنے والے، ان کو کبھی کیٹ واک پہ دیکھا کریں، ان کے تبصرے دیکھا کریں، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جیسے عورتوں کو تولتے ہیں یہ. ان کے کیمرہ مینوں کو دیکھا کریں، جس سے کیمرہ مین جس کو تو شارٹ بنا کے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، وہ عورت کی کون سی چیز ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا، کیسے ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا، حوث سے بھری ہوئی، اور کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پیش کر رہا ہوتا ہے. یہ جو نشاندہی وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، اب اس پہ کنٹرول کیسے کریں؟ عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا یہ ڈیوائس کس نے کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا ٹک ٹاک چلا کے کوئی بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے؟
کوئی بندہ MA کرتا ہے, آپ ٹک ٹاک بند کرتے ہیں ایک طوفان مچ جاتا ہے. عدالتیں ہماری, کیا ہوتا ہے؟ عدالتیں ہماری عدالتیں تو پابندی لگاتی ہیں. او بھائی مجھے یہ بتاؤ عثمان صاحب, آپ کے گھر کے باہر مچھر ہیں اور مچھروں کا ایک بہت بڑا پونڈ ہے, کیا کبھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا مچھر کیوں بند کروں, اپنے بچوں کو کنین کھلاؤ؟ میں نہیں مچھر بند, موبائل بند کرنے سے یہ کیا ہوتا ہے؟ موبائل بھی اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو ادارہ نہیں, مجھے یہ موجود ہے. بتا, آپ مجھے کیا عثمان صاحب یوٹیلیٹی ہوتی ہے کسی چیز کی. آپ ایک آ رہا ہے پانی, اس میں گٹر کے لائن بھی آ رہی ہے اور اس میں عام سادہ پانی کی بھی لائن آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں چونکہ دونوں لائنیں چل رہی ہیں تو گٹر بھی آنے دو گھر کے اندر. یہ پاکستان کی ہائی کورٹ میں ہوتا ہے. اچھا, دنیا کی ایک ڈرامہ جس میں اندر انتہائی غلاظت قسم کی چیز ہوتی ہے, انتہائی غلاظت قسم کی گفتگو جس کے اندر میری مقدس رشتوں کے ساتھ تعلقات بنائے جاتے ہیں, پیمرا پابندی لگاتا ہے, ہائی کورٹ کھول دیتا ہے. کس خوشی میں کھولتے ہو بھائی؟ اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ عثمان صاحب, آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کچھ چیزیں تھی جو پاکستان کے اندر تصور نہیں ہوتا تھا بولنے کا. ہمارے ہاں گرل فرینڈ نہیں بولا جاتا تھا, ہمارے ہاں بوائے فرینڈ نہیں بولا جاتا تھا. اب تو لیونگ ٹوگیدر. اچھا, حالت یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر سب سے بڑا طوفان مچا تھا لاہور یونیورسٹی میں, وہ جو لڑکی نے اس کو دیا تھا, پرپوز کر دیا تھا, اس پہ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے, ہم بولتے ہیں تم بولتے نہیں. 8ویں صدی کے کئی ملکوں کی ایمبیسی انوالو ہو گئی آپ کے اچھا, معاملات میں. اس لڑکے نے کہا دفع ہو جاؤ, تم نے زبردستی مجھے پیش کیا تھا. ذرائع کے مطابق. کس کے نہیں, اس نے انٹرویو میں نے سنا ہے, اس کے باپ کا انٹرویو سنا میں نے. اس نے کہا لڑکی نے زبردستی میرے اوپر سوار ہوئی ہے. وہ تو بتاؤ نا اس کو پھر کہ اس کی لڑکی کی تو ساری زندگی رشتہ نہیں آنا. یہ کسی اینکر کی بیٹی ہوتی ہے, میں دیکھتا کیسے کوئی بات کرتا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں. آپ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جس کی نشاندہی خود وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, انگریزی کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی کیوں کراتے ہو, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. ایک گھنٹے میں پہلے دن کہا تھا جب یہ آیا تھا, سول سروس کا امتحان اردو میں کر دو, انسانیت ٹھیک ہو جائے گی. بیوروکریٹ کرنے دیں گے اس کو؟ فساد کی جڑ تو بیوروکریسی. میں تو کہتا ہوں پاکستان میں ایک چیز ٹھیک ہو جائے, ایک کا قبلہ سیدھا ہو جائے, بیوروکریسی کا, پاکستان ٹھیک ہو جاتا ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ ذکر ہو جائے گا افغانستان کا کہ وہاں آخر امریکہ کو پریشانی کیا پڑی ہوئی. جی ناظرین, منظر آپ نے دیکھا, یہ امریکی ہیلی کاپٹر ہے جو اس وقت طالبان کے ایک پائلٹ صاحب اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ صاحب امریکہ کو خیر پریشانی تو بہت ہے, جو اسلحہ جو امریکہ کا جو طالبان نے قبضے میں لیا, اور ان کو یہ خوف ہے کہ یہ ٹیکنالوجی چین اور روس کو نہ منتقل ہو جائے. اب جس تیزی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے ان علاقوں پر پہلے قبضہ کیا جہاں پہ امریکی اسلحہ جو ہے موجود تھا, لیکن اب جو امریکہ کی جو اصل پریشانی ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ بن لادن جو تھا, اس کو جب وہاں پر تھا تو بل کلنٹن کے زمانے میں ایک فائر ہوا تھا میزائل جو ادھر بلوچستان میں خاران میں. میں وہاں تھا DC اس وقت. تو اس وقت ہم جب پہنچے تھے تو غائب ہو چکا تھا, پتہ چل رہا کہ گدھا گاڑی والے لے گئے. اچھا, کوئی گدھا گاڑی والا آیا ہوگا, وہ لے گیا ہوگا, سکریپ بھیج دیا ہوگا. وہ سکریپ جا کے پھر پاکستان کا میزائل بن گیا, آگے جا کے جوڑ جاڑ کے. تو وہ اس کے بعد ایک بہت بڑی کہتی کہ پاکستان کے ایریا کے اندر کوئی سوفسٹیکیٹڈ میزائل جو ہے وہ نہ پھینکا جائے, جو کوئی چیز ایسا تیار نہ. اگر ہم نے ڈرون پھینکا تو کل ڈرون بنا کے لے آئیں گے, اس لیے وہ نہیں کرتے تھے. اس وقت جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹر 160 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ان کے پاس ہیں, جو دنیا میں کسی ملک کے پاس بھی نہیں. 160 اتنے ہیلی کاپٹر دنیا میں کسی ملک, خود امریکہ کے علاوہ کسی اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوگا اور کیسے چیز. ہر بات ہے اب تو طالبان نہیں, ایک بیچ میں رائے آئی تھی کہ جناب ان کو تباہ کر دیا جائے, بمباری کریں اور تباہ کرنا بہت مشکل کام ہے امریکہ کے لیے. آج میں جس بات پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی طور پر اکانومسٹ میں ایک بڑا تفصیلی مضمون آیا ہے, افغانستان دی اینڈ آف دی آکوپیشن. اچھا, اور اس نے کچھ بنیادی سوال, دو لوگ ہیں, نینسی لنسافرین اور جونیتھن نیل, ان دو نے بہت تفصیل سے لمبا آرٹیکل ہے, کوئی 37 صفحے کا, کہ 20 سال کے اندر
اتنا جھوٹ وہ لگا ہے. پہلا فکرہ اس کا اوپننگ یہ ہے کہ a lot of nonsense about Afghanistan has been written in Britain and the United States. Nonsense بڑا گندا لفظ ہے, یعنی bullshit, فضول, گند لکھتا رہے ہیں. Most of the nonsense hides a number of important truths. اور یہ ساری nonsense اس لیے لکھی جا رہی ہے کہ بہت سارے سچ کو چھپایا جائے. اس وقت جو 20 سال کی جو ساری کارکردگی اس نے کچھ سوال اٹھائے ہیں. اس سوالوں کا ایک ایک کم سے آہستہ آہستہ اس کا لوگ خود سوچیں. نمبر 1, the Taliban have defeated the United States. کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ کہتے یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں, یہ ایک ہارڈ اینڈ فیکٹ ہے کہ طالبان has defeated, ورنہ سب کچھ آج امریکہ وہاں ہوتا. سیکنڈ, the Taliban have won because they have more popular support. یہ سہیل شاہین نے بھی اس نے کہا تھا کہ ہم 70,000 لوگ امریکہ کے ساتھ میں جیت نہیں سکتے تھے اگر عوام ہمارے ساتھ نہ ہوتے. صحیح ہے. کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی اگر عوام, اگر کرزئی کے ساتھ یا اشرف غنی کے ساتھ وہ جیتتے. تھرڈ, this is not because most Afghans love Taliban, it is because the American occupation has unbearably cruel and corrupt. اور وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ اتنی زیادہ مطلب کوئی انسانیت تھی ہی نہیں, جدھر چاہا بم پکڑا دیا, جس جگہ بارات کو اڑا دیا, فلاں کو اڑا دیا. وہ کہتا ہے کہ طالبان کا نہیں, میجر کنٹریبیوشن اس کی تھی جس پہ کوئی ڈسکشن نہیں کرتا کہ کیا وہاں ہوتا رہا, کیسے ہوتا رہا. The war on terror, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں. The war on terror has also been politically defeated in the United States. ایک نعرہ جو جارج ڈبلیو بش نے لگایا تھا, ہم یہ کروسیڈ لڑنے جا رہے ہیں, ہم یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نعرہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر فیل ہو گیا. وہ کہتے ہیں کوئی وار اینڈ ٹیرر نام کی چیز نہیں ہے, یہ تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا تھا, 2-3 ہزار ارب ڈالر تم نے کر دیے. میجورٹی آف دا امریکنس آر ناؤ ان فیور آف withdrawal from Afghanistan again and no more foreign war. میجورٹی امریکن کہتے ہیں خبردار ایک سپاہی بھی کہیں بھیجا. اچھا, مطلب یہ اس نے وہ کہتے ہیں, یہ سوچ دس از ٹرننگ پوائنٹ آف دا ورلڈ ہسٹری. اور یہ ٹرننگ پوائنٹ اور سکھ دا ریٹورک آف سے, یہ آخری بات ختم ہو. وہ کہتا ہے یہ ہے کہ عورتوں کا جو نام لے کے امریکہ داخل ہوا ہے, اور آج بھی یہ بنیادی طور پہ اپنے وہاں رہنے کو جسٹیفائی کر رہا ہے یا آگے بھی جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے سٹینڈ کو, ورنہ امریکہ کی عورتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں. چلے جی, یہ تو بڑی واضح سی انہوں نے پوری صورتحال بتا دی کہ امریکی عوام کیا سوچ رہے ہیں اور ہوا کیا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.